اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد المفرد والمرکب ينقسم اللفظ مطلقا غیر معتبر فیہ ان یکون لفظ واحدا او متعددا الی قسمین المفرد ویقصد المنطقیون به۔ بات ہماری آج جو ہے وہ مفرد اور مرکب کے حوالے سے، اور اگر آپ متوجہ ہوں تو اس سے پہلے مصنف نے جو معیار بتایا تھا لفظ کی جو ہے وہ اقسام کا، تو بتایا تھا کہ لفظ جو ہے وہ کبھی آپ اس جہت سے دیکھتے ہیں کہ لفظ جو ہے کیا ہے، لفظ واحد ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کی قسمیں تھیں کیا، لفظ واحد ہے تو پھر اس کے مختص، مشترک، منقول، مرتجل وغیرہ یہ سب قسمیں تھیں۔ پھر کہا تھا کہ کبھی کبھی یہ لحاظ ہوتا ہے کہ لفظ جو ہے وہ متعدد ہوتا ہے، تو جب متعدد لفظ ہو تو پھر اس کے تباین اور ترادف یہ قسمیں کی تھیں، واضح۔ اور پھر تین معیار وہیں پہ بتا دیا تھا ابتدا میں ہی، اور تیسرا معیار یہ بتایا تھا کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ لفظ کو بما ہوا لفظ دیکھیں گے، اس میں آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ لفظ واحد ہے یا متعدد ہے، بس آپ کی تمام تر نظر کس کی طرف ہوگی، لفظ بما ہوا لفظ کی طرف، اس کے ساتھ یہ لحاظ نہیں کرنا ہے کہ وہ لفظ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے۔ تو آج یہ تیسرا معیار ہے کہ جب آپ صرف لفظ بما ہوا لفظ کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ متعدد ہونے یا واحد ہونے کی قید نہیں لگاتے ہیں، تو اس طریقے سے لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یا تو وہ مفرد ہوتا ہے یا پھر مرکب ہوتا ہے۔ بہت آسان ہے، اکثر سن رکھا ہوگا آپ نے۔ مفرد کی یہاں پر دو تعریف انہوں نے کی، کہ ایک یہ کہ مفرد اسے کہتے ہیں کہ یا تو لفظ کا اصلاً جز نہ ہو، مفرد وہ ہو کہ جس کا اصلاً جز نہ ہو، جیسے مثال دی، جیسے لفظ کتبت بالقلم میں یہ حرف با جو ہے، آپ دیکھیں وہ حرف با صرف ایک واحد حرف ہے اور اس کا کوئی جز جو ہے وہ نہیں، آپ اس کو تقسیم نہیں کر سکتے۔ جیسے لفظ زید میں آپ کہتے ہیں کہ اس کے اجزاء ہیں زا یا دال سے مل کر جو لفظ زید بنا ہے، لیکن آپ جب کتبت بالقلم میں جو با ہے اس کا کوئی جز نہیں ہے، واضح۔ یا جو وقع یقیو سے جو قے بنتا ہے فعل امر، صرف قاف لکھ دیتے ہیں اور نیچے میں جو ہے وہ کسرہ ہوتا ہے، اس کا بھی کوئی جز نہیں ہے۔ تو ایک یہ ہے مفرد کیا کہ اصلاً لفظ کا کوئی جز نہ ہو۔ دوسرا کہہ رہے ہیں کہ مفرد اسے بھی کہتے ہیں کہ لفظ کا جز تو ہو لیکن وہ جز جو ہے کیا ہو، مراد نہ ہو، ٹھیک ہے، یا یہ کہہ لیں کہ وہ لفظ جز معنی اپنے جز لفظ اپنے جز معنی کے اوپر دلالت نہ کرتا ہو۔ جیسے کیا، جیسے عبداللہ، آپ دیکھیں تو عبداللہ کے اجزاء ہیں، ایک عبد اور ایک اللہ، ٹھیک ہے، مگر کہہ رہے ہیں کہ اگر یہی عبداللہ کسی کا نام رکھ دیا گیا ہو یا حیوان ناطق کسی کا آپ نام رکھ دیں تو پھر کیا ہے، یہ مفرد ہو جائے گا، مرکب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ عبداللہ کہیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ عبداللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص میری طرف مخاطب ہو، ہے نا، آپ اس کو پکارتے ہیں گویا کہ، تو یہاں پر یعنی عبداللہ کا مطلب یہ نہیں ہو کہ اللہ کا بندہ، وہ جز لفظ اپنے جز معنی کو دلالت نہیں کرتا ہے، واضح انشاءاللہ۔ تو یہ دو تعریف ہے کہ یا تو جو اصلاً لفظ کا جو جز نہ ہو، یا پھر جز ہو لیکن وہ جز معنی کو دلالت نہ کرتا ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مرکب کی بات آئی، اور مرکب میں انہوں نے بتایا کہ مرکب اس کے برخلاف ہے نا، مرکب کیا ہے، کہتے ہیں وہ بے عکس ہی، مرکب کیا ہے کہ جس کا کیا ہے، یعنی لفظ کے جو اجزاء بھی ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ جو اجزاء جو کیا ہے اپنے معنی کے اوپر دلالت بھی کرتے ہوں، واضح۔ جیسے یہی مثال ہو سکتی ہے کیا، عبداللہ کی، یہی عبداللہ کی مثال ہو سکتی ہے، کب کہ جب آپ عبداللہ سے مراد کسی کو مطلب کہنا چاہنے سے محمد عبداللہ یا محمد رسول اللہ، تو دیکھیں رسول اور اللہ، تو مطلب یہاں پہ آپ باقاعدہ یہاں پہ مراد لینا چاہتے ہیں، واضح چلیے، اس معنی کے آپ کا قصد یہ ہوتا ہے کہ جب عبداللہ کہتے ہیں تو اللہ کا بندہ، واضح چلیے، تو یہاں پر کیا ہے، یہ مرکب یعنی دو چیزوں سے مل کر بنا ہوا ہے۔ اب وہاں پہ اس کے بعد ایک بحث ذکر کر رہے ہیں کہ منطقی اور نحوی اعتبار سے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ جو چیز منطق میں مفرد ہے وہ نحو میں بھی مفرد ہو، ٹھیک ہے، یا منطق میں جو چیز مرکب ہے وہ نحو میں بھی مرکب ہو، کہانی آپ دیکھیے جیسے عبداللہ، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا عبداللہ اگر آپ کسی کا نام رکھ دیجئے تو منطقی کے نزدیک یہ کیا ہے، مفرد یا مرکب، مفرد ہے، لیکن نحویوں میں دیکھیے تو نہ، اگرچہ آپ نام ہی کیوں نہ رکھ رہے ہیں پھر بھی عبداللہ کیا ہے، مرکب ہے، وہ کہتے ہیں عبد مضاف اور اللہ مضاف الیہ۔ کیوں ایسا فرق ہے؟ تو ان کو بہت آسان سی بات ہے، وہ اس لیے ہے
کہ جو منطقی ہوتا ہے اس کی گفتگو، اس کا مقصد، اس کے بحث کرنے کا غرض و غایت کیا ہے، وہ معنی ہے، تو وہ معنی کو دیکھتا ہے۔ تو ایک میں آپ نے کیا کیا، عبداللہ کہہ کے جب کسی کا نام رکھا تو معنی ایک ہی ہوا کہ معنی ایک ہی ہے، مفرد ہے، مفرد معنی مراد لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی کا معنی نام نہیں رکھ رہے ہیں، بلکہ ایسے اگر دلالت کرنا چاہ رہے ہیں، کسی کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ فلاں مطلب ہم سب کے سب کیا ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو یہاں پر اس کا دو معنی ہو گیا، تو یہاں پر دو معنی آ رہا تو پھر کیا ہے، مرکب ہے۔ لیکن وہ جو نحوی ہوتا ہے اس کی غرض و غایت جو کیا ہے، معنی سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کی غرض و غایت کس سے ہوتی ہے، لفظ کے آخری کلمے سے ہوتی ہے۔ تو وہ دیکھتا ہے کہ لفظ کا آخری عبدو کا جو کیا ہے وہ ہے، یعنی اس طریقے سے وہ دلالت کر رہا ہے مضاف ہونے کے اوپر، اور یہ جو کیا ہے مضاف الیہ ہے مثلا، واضح انشاءاللہ۔ تو اس لیے وہ کیا ہے، اس کو تو میں نے کہنے کا مطلب کیا ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو چیز یہاں منطقی نزدیک مفرد ہے وہ نحو میں بھی مفرد ہی ہو، واضح انشاءاللہ۔ یہی بات ہے جو اس میں ذکر کر رہے ہیں۔ کتاب عبارت دیکھیے، کہہ رہے المفرد والمرکب ینقسم اللفظ مطلقاً، ٹھیک ہے۔ دیکھیں مطلقاً کا مطلب کیا ہے، یعنی یہ کہ اس کے اندر اعتبار نہیں کیا گیا ہے کہ لفظ واحد ہو یا لفظ متعدد ہو، جبکہ اس سے پہلے جو تقسیمات ذکر کی تھی وہاں پر کیا ہے، اعتبار بتا رہے تھے کہ لفظ یا تو واحد ہو، لفظ یا تو متعدد ہو، واضح انشاءاللہ۔ تو یہ مطلقاً کی بات ہے، یعنی ینقسم اللفظ مطلقاً واحداً، یعنی الی قسمین، اس کی دو قسمیں ہیں، المفرد و یقصد المنطقیون به، اور مفرد سے مراد منطقی کیا لیتے ہیں، اولاً دو چیزوں کے اوپر منطقی بولتے ہیں مفرد کو، ایک کیا، اللفظ الذی لا جزء له، ایک تو مفرد اس لفظ کو کہتے ہیں کہ اصلاً جس کا جز نہ ہو، اس کی مثال خود دے رہے ہیں، مثل البا فی قولک کتبت بالقلم، ٹھیک ہے، یہ جو با ہے اس کا کوئی جز نہیں ہے۔ واقع فعل امر وقع یقع، واضح انشاءاللہ۔ ثانیاً مفرد کی ایک اصطلاح یہ بھی ہے کہ اللفظ الذی لا جزء، اللفظ الذی له جزء، کہ وہ لفظ کہ جس کا جز تو ہے، الا ان جزء اللفظ لا يدل على جزء المعنی، مگر جو جزء لفظ ہے وہ جزء معنی کی اوپر دلالت نہیں کر رہا ہے۔ حین ہوا جزء اللہ، کب، کہ جب وہ اس لفظ کا جز ہے، مثل محمد علی و قرأ، ٹھیک ہے، کیا ہے مثلا، اب محمد میں میم ہا میم دال، واضح انشاءاللہ، یہ سب جز اجزاء ہیں، اس سے مل کر لفظ محمد بنا ہے۔ مگر جب آپ کسی کا نام رکھتے ہیں یا پکارتے ہیں تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ میم سے الگ مراد لیتے ہیں، ہا سے الگ، یہ سب الگ مراد نہیں کرتے ہیں۔ اس طرح سے قرأ یا پھر عبداللہ اور عبدالحسین، واضح انشاءاللہ۔ اب سنیے گا، وہذان الاخیران، اس سے پہلے یہ تھا کہ مطلب ایک ہی مفرد تھا، بہت آسان ہے۔ یہ جو عبداللہ اور عبدالحسین کو، اس میں اختلاف ہے منطقی اور نحوی کے درمیان میں، سنیے، وہذان الاخیران، ان اخیران سے کیا مراد ہے، یہ جو عبداللہ اور عبدالحسین کی مثال دی ہے، یہ کب مفرد ہے، کہا شرط ہے، اذا کان اسمین للشخصین، جب یہ دو لوگوں کے الگ الگ نام ہوں، ایک کا نام عبداللہ اور ایک کا نام عبدالحسین، فانت لا تقصد بجزء اللفظ عبد و اللہ والحسین معنی اصلا، واضح انشاءاللہ۔ تو جب آپ کسی کا نام اس کو رکھ دیتے ہیں اور نام سے پکارتے ہیں، تو جب اس وقت آپ کسی کو نام سے مخاطب کرتے ہیں تو اس وقت ایسا نہیں ہے کہ عبد سے الگ معنی لیتے ہیں اور اللہ سے الگ معنی لیتے ہیں اور حسین سے الگ معنی لیتے ہیں، نہیں۔ حینما تجعل مجموع الجزئین دالا علی ذات الشخص، کب، یعنی اس وقت کہ جب آپ قرار دیتے ہیں، حینما تجعل، جب تم قرار دیتے ہو مجموع الجزئین، ان دونوں اجزاء کے مجموعے کو، یعنی کون سے اجزاء کے مجموعے، عبد الحسین مثلا، عبداللہ، دالن علی ذات الشخص، جب وہ کسی شخص کی ذات کے اوپر دلالت کرتا ہے، یعنی کسی کو نام سے اگر آپ پکار رہے ہیں اس نام سے، تو ایسا نہیں ہے کہ عبد کا الگ معنی ہوتا ہے اور حسین کا الگ معنی ہوتا ہے۔ وما مثل هذا الجزء عبد او حسین الا كحرف میم من محمد و حرف ق من قرأ، واضح انشاءاللہ۔ اور کہنے کہ اگر اور آپ کو مطلب ہم آپ کو سمجھانا چاہیں، قریب کرنا چاہیں ذہن کو، تو اس طریقے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو عبداللہ اور عبدالحسین ہیں، ٹھیک ہے، گرچہ یہ دو چیزوں سے مل کر بنے ہیں، ہے نا، عبد اور حسین سے، مگر کہہ رہے ہیں ان عبد الحسین میں جو عبد کی حیثیت ہے یہ وہی ہے جو محمد میں میم کی ہے، جو محمد میں ہا کی ہے، یا قرآ میں قاف کی ہے۔ جس طریقے سے جب آپ محمد کہتے ہیں تو میم کو الگ سے مراد نہیں لیتے، اس طریقے سے عبد الحسین کہہ کے بھی آپ عبد کو الگ سے مراد نہیں لیتے ہیں، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، واضح انشاءاللہ، لیکن بشرطے کب، جب آپ ان سے کسی کا نام لیں۔
نعم فی موضع آخر قد تقول عبداللہ وتعنی بعبد معناہ المضاف الی اللہ تعالی، لیکن ہاں جب آپ جب اس سے نام نہیں مراد لینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ کیا ہے مثلا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہاں پہ کہتے ہیں آپ پیغمبر اسلام کو کہتے ہیں اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، مثلا یہ کہتے ہیں، اب یہاں پر آپ باقاعدہ کیا کرتے ہیں، معنی مراد لیتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد کیا ہے، اللہ کے بندے ہیں، یہاں پر باقاعدہ مضاف الیہ کا جو معنی ہے وہ آپ لیں، ٹھیک۔ نعم فی موضع آخر، یعنی اس موضع سے ہٹ کر، اس جگہ سے ہٹ کر، کیا جب آپ عبداللہ سے کسی کا نام نہیں لے رہے ہیں تو قد تقول عبداللہ وتعنی بعبد معناہ المضاف الی اللہ، ٹھیک ہے، اور یہاں پر عبد سے مراد کیا ہے، جو آپ کا جو معنی مضاف ہے، یعنی اللہ کا بندہ، اللہ یعنی اس عبد کی اضافت ہے اللہ کی طرف، کما تقول محمد عبداللہ ورسولہ، واضح انشاءاللہ۔ وحینئذ یکون نعتا لا اسما لا اسما ومرکبا لا مفردا، ٹھیک ہے، تو اور جب اس طرح ہوگا، کیا جب آپ اس سے نام نہیں مراد لے رہے ہیں بلکہ کیا ہے، جب آپ ایک معنی سمجھانا چاہ رہے ہیں، جیسا کہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں محمد عبداللہ، تو حینئذ یکون نعتن، تو یہ کیا ہوگا، یہ ایک نعت ہوگی، صفت ہوگی، آپ کہنا چاہ رہے ہیں محمد عبداللہ، محمد کیا ہیں، اللہ کے بندے، واضح انشاءاللہ۔ لا اسمن و مرکبا، یہ اسم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور مرکب ہوگا لا مفردہ، یہ بارہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیے پھر سے پڑھ رہا ہوں، وحینئذ، حینئذ کا مطلب کیا ہے، یعنی جب آپ عبداللہ کسی کا نام نہیں کر رکھ رہے ہیں بلکہ کیا ہے، عبداللہ سے آپ ایک معنی سمجھانا چاہ رہے ہیں، صفت سمجھانا چاہ رہے ہیں کسی کی، تو اس وقت کیا ہوگا، یکون نعتن، تو یہ عبداللہ یعنی محمد عبداللہ میں یہ عبداللہ کیا ہو جائے گا، یہ محمد کی صفت ہو جائے گی، یعنی محمد، وہ محمد کے جو اللہ کے بندے ہیں۔ لا اسمن، یہ اسم نہیں ہوگا، یعنی وہ اسم سے مراد کون سا، یعنی علم نہیں ہوگا، واضح انشاءاللہ، ہاں۔ وہ مرکباً لا مفرد، اور یہ کیا ہوگا، مرکب ہوگا، مفرد نہیں ہوگا، بخلاف کب، جب آپ نے کسی کا نام رکھ دیا تھا تو وہاں پہ کیا تھا، وہاں پہ مفرد بھی تھا اور کیا ہے، اسم بھی تھا۔ اما لو قلت محمد ابن عبداللہ، لیکن اسے دیکھیں بہت آسان مثال تھی، لیکن اسی کے برخلاف اگر جب آپ یہ کہتے ہیں محمد پیغمبر اسلام کو ان کے والد کے نام سے پکارنا چاہ رہے ہیں محمد ابن عبداللہ، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، فعبداللہ مفرد ہوا اسم ابی محمد، واضح انشاءاللہ، تو یہاں پر کیا ہے، عبداللہ مفرد ہے اور یہ پیغمبر اسلام کے والد بزرگوار کا نام ہے، واضح انشاءاللہ۔ اب آئیے، اما النحویون فعندهم مثل عبداللہ اذا کان اسما لشخص مرکب لا مفرد، تو یہاں پہ اختلاف ہو گیا، کیا اب تک ہم نے یہ پڑھا کہ اگر عبداللہ کسی کا نام رکھ دیں، علم رکھ دیں، تو وہ منطقیوں کے نزدیک کیا ہے، وہ مفرد ہوگا، مرکب نہیں ہوگا، لیکن نحویوں کے درمیان اختلاف، مطلب نحویوں جو کہ نحوی جو کیا ہے، منطقی سے ہٹ کر کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ آپ کسی کا نام رکھ رہے ہیں پھر بھی عبداللہ مرکب ہی ہوگا، مفرد نہیں ہوگا، یہ خلاصہ اس بحث کا، کیا کہتے دیکھیے، اما النحویون فعندهم، یعنی عندن نحویون، ٹھیک ہے، ہاں احسنتم، عند النحویین مثل عبداللہ اذا کان اسما لشخص، جب یہ عبداللہ کسی کا نام ہو تو کیا ہوگا، مرکب لا مفرد، تو یہ اس وقت بھی مرکب ہوگا، مفرد نہیں ہوگا، کیوں، لأن الجهة المعتبرة لهم في هذه التسمیہ تختلف عن الجهة المعتبرة عند المناطق، کیوں، اس لیے کہ جس جہت سے، جس نظریے سے منطقی دیکھتے ہیں وہ نظریہ الگ ہے نحویوں کے نظریے سے، لأن الجهة المعتبرة لهم، اس لیے یہاں پہ لہم کی طرف ہے نحویوں کی طرف، یعنی وہ جہت کے جو معتبر ہے نحویوں کے نزدیک، فی هذه التسمیہ، اس نام میں، تختلف عن الجهة المعتبرة عند المناطق، وہ مناطقہ کی یعنی مد نظر سے الگ ہے، ٹھیک ہے، ایزن، کیوں، اب خود بتا رہے ہیں کیا جہت ہے نحویوں کی اور کیا جہت ہے مناطقہ کی، بتا رہے ایزن نحوی ینظر الی الاعراب والبناء، اس لیے کہ منطقی کیا دیکھتا ہے، لفظ کے اعراب و بنا کو دیکھتا ہے، کہ آخری کلمے کو دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر کون سے ہم اعراب لگائیں گے، ٹھیک ہے، فما کان له اعراب او بنا واحد فهو مفرد، منطقی یہ دیکھتا ہے بھائی جس کا اعراب اور بنا ایک ہو وہ کیا ہے، وہ مفرد ہوگا، والا، اور اگر ایسا نہ ہو تو کیا، فمرکب، تو وہ کیا ہے، مرکب ہے، کا عبداللہ علما، جیسے عبداللہ اگر کسی کا نام ہے، ٹھیک ہے، فإن له اعراب واللہ له اعراب، اس لیے کہ فإن عبد له اعراب واللہ له اعراب، اس لیے کہ یہاں پر عبد کا اپنا اعراب ہے اور اللہ کا اپنا اعراب ہے، منطق و نحویوں کے نزدیک۔ اما المنطقی فإنما ينظر إلى المعنى فقط، اذن
المفرد عند المنطقی. اب یہاں پر اگر ہم یعنی سمجھا چکے آپ کو تو ہم آپ کو اصطلاحی تعریف بتا دے رہے ہیں کہ مفرد کسے کہتے ہیں منطقی کے نزدیک. یعنی منطقی کے نزدیک مفرد اسے کہتے ہیں کہ هو اللفظ الذي ليس له جزء. ایک تعریف تو یہ کہہ لیجیے آپ کہ مفرد وہ کہ اصلاً لفظ کا جز ہی نہ ہو. ٹھیک ہے. دوسرے لیس له جز یدل علی جزء معنی حین هو جز. اور اگر جز ہوگا، دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ جز نہیں ہو لفظ کا، اور اگر جز ہے حین ہوا جز، اور اگر لفظ کا جز ہے تو وہ جز اس جز لفظ کے اوپر دلالت نہیں کرتا. واضح انشاءاللہ. اب دیکھیں اب ہر ایک کی مثال، جیسے یہ کہتے ہیں اللفظ لیس له جز، کہیں گے کتبت بالقلم میں جو با ہے اس کا کوئی جز نہیں ہے، کہ اس کا کوئی جز نہیں ہے. اور دوسری مثال کیا کہ حین هو الجز، جب جز ہے لیکن کیا ہے لا یدل علی جزء معنی. واضح انشاءاللہ. سے آپ اب اسی کے برخلاف المرکب ویسمى القول، یہ ہے نا، کہہ رہے ہیں مرکب کی جسے قول بھی کہا جاتا ہے. وهو اللفظ الذي له جزء يدل على جزء معناه حين هو جزء. بالکل اسی کے برعکس بعض جو مطلب مختصر کتاب لکھتے ہیں سمجھ رہے اس میں والمفرد والمرکب بے عکس ہی کہہ دیتے ہیں، پوری تعریف نہیں کرتے ہیں. وہ لفظ کہ جس کا جز ہو، ٹھیک ہے، اور جز اور جب اور وہ جز لفظ اب جز معنی کے اوپر دلالت بھی کرتا ہو جب وہ جز ہوگا. مثلا الخمر مضر، ٹھیک ہے، فالجزآن الخمر و مضر، ٹھیک ہے، یدل کل منہما علی جزء معنی المرکب. دونوں کا اپنا معنی ہے کہ جو آپ کسی کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، جو شراب پیتا اس کو بتانا چاہ رہے ہیں. مثلا ومنہ الغیبۃ جہد العاجز، کسی کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ غیبت کرنا کیا ہے، یہ کسی عاجز انسان کا اصلاح ہے، وہ یہی کچھ نہیں کر پاتا تو غیبت کرتا ہے. فالمجموع و مرکب و جہد العاجز مرکب ایضاً. تو یہ پورا مرکب جو کیا ہے، یعنی یہ پورا جملہ الغیبۃ و جہد العاجز یہ مرکب ہے، و جہد العاجز مرکب ایضاً، اور یہ بھی جو کیا ہے مرکب ہے. ٹھیک ہے. ومنہ شر الاخوان من تکلف له، ٹھیک ہے، لوگوں میں سب سے برا وہ ہے کہ جو لوگوں کی اذیت کا باعث بنے. فالمجموع و مرکب، پورا جملہ مرکب ہے. وشر الاخوان مرکب ایضاً، یہ بھی مرکب ہے، دو جملہ اپنا اپنا معنی ہے. ومن تکلف له مرکب ایضاً. واضح انشاءاللہ. کیوں اس لیے کہ یعنی دیکھیں پورا جملہ مرکب ہے، یہ تو بہت آسان ہے، بات واضح ہو رہی ہے. لیکن یہ جو مرکب کیوں کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ ان میں سے صرف شر الاخوان کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مرکب ہے. کہا کیوں؟ اس لیے شر بھی اپنے معنی کو دلالت کر رہا ہے اور اخوان بھی اپنے معنی کے اوپر دلالت کر رہا ہے. واضح انشاءاللہ. اب یہ بات ہاں آئے گی کہ مرکب ہے، مگر پھر اب اگلی بحث ہے کہ مرکب تام ہے مرکب ناقص. تو جیسے شر الاخوان اگر آپ کہہ کے خاموش ہو جا رہے ہیں تو یہ مرکب تام نہیں ہوگا بلکہ مرکب ناقص ہوگا. جیسے عبداللہ کہہ کے آپ خاموش ہو جائیں. بہت آسان بحث ہے. کہہ رہے اب ہم نے کہا کیا کہا کہ لفظ کی جب آپ لفظ کو بما ہوا لفظ دیکھتے ہیں تو اس کی دو قسمیں ہیں، یا تو مفرد ہے یا مرکب ہے. ابھی پورے مشجر بنائیے گا تو آپ کو بات سمجھ میں آتی جائے گی بہت آسانی سے. اب مفرد اور مرکب، مفرد کو ہٹا دیجیے، یعنی کیا مطلب، یعنی یہ کہیے کہ منطقی جو مد نظر ہے، محل کلام منطقی نظر، وہ مفرد نہیں ہے بلکہ کیا ہے مرکب ہے. اس لیے کہ آگے چل کے جو قیاس وغیرہ کی بحث آئے گی تو اس میں کیا ہے مرکب ہی جملات سے وہ لوگ بحث کرتے ہیں. تو مفرد کو ختم کیا. اب یہاں سے مرکب کی دو قسمیں ہیں. مفرد کیا، مرکب کیا، کبھی تام ہے اور کبھی ناقص ہے. مرکب تام اور ناقص، البتہ اس میں اختلاف ہے. اس سے پہلے ہم نے عرض کیا تھا بعض لوگ یہ اختیار کرتے ہیں کہ جس سے کبھی تعریف کریں گے مرکب تام ما یصح سکوت علیہ، ٹھیک ہے، کہ جس کے اوپر خاموش رہنا صحیح ہے. مصنف یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ سکوت صحیح ہے کس کے لیے، متکلم کے لیے. حالانکہ اس میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ یصح سکوت علیہ کس کے لیے، یعنی متکلم کے لیے خاموش رہنا یا سامع کے لیے یا دونوں کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس میں بحث ہے، لیکن مصنف نے یہاں پہ اختیار کیا، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ما یصح سکوت علیہ یعنی للمتکلم ہے. ٹھیک ہے، متکلم گفتگو کرے اور اس کا خاموش ہونا وہاں پر درست ہو. یعنی کیا مطلب، یعنی ایک پورا جملہ بولیں آپ اور سامع جو ہے منتظر نہ ہو، یعنی اس کی وضاحت نہ کریں. جی اس یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ منتظر نہ، بلکہ ایک مکمل گفتگو کریں تو اس کو مرکب تام کہتے ہیں. لیکن کبھی کبھی مرکب ایسا ہے تو مرکب کیا ہوتا ہے، ناقص ہوتا ہے. جیسا کہ اس سے پہلے ہی مثال جو دی ہے شر الاخوان من تکلف له مثلا. دیکھیے اگر صرف آپ یہ جملہ کہہ رہے ہیں شر الاخوان، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، مطلب مرکب تو ہے مضاف مضاف الیہ سے،
مگر کیا مرکب ناقص ہے. اب یہ اس یعنی کل جو درس آنے والا ہے وہ بہت امپورٹنٹ بحث ہے، بہت ضروری ہے. آج بہت آسان ہے، یعنی مرکب تام مرکب ناقص. اور مرکب ناقص کیا ہے؟ مالا یسع السکوت علیہ، کہ جس کے اوپر خاموش رہنا درست نہ ہو، یعنی منتظر رہے گا سامنے والا کہ اپنی بات کو آپ مکمل کیجیے. دیکھیں التام والناقص بعض المرکبات للمتکلم ان یکتفی بہ فی افادۃ السامع. بعض مرکبات ایسے ہیں کہ جس میں کافی ہوتا ہے متکلم کے لیے کہ اس کے اوپر وہ کیا کرے؟ کفایت کرے، کافی ہو اس کے لیے. فی افادۃ السامع، سامع کو فائدہ پہنچانے میں. والسامع لا ينتظر منہ، اور سامع بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ منتظر نہیں ہوتا ہے متکلم سے کسی چیز کی اضافت کا. اضافت لفظ آخر، یعنی وہ کہ آپ مزید اور کچھ الفاظ بولیے، وہ اس کے لیے منتظر نہیں ہوتا ہے. لاتمام فائدہ ہی، تاکہ تمام فائدہ ہو سکے، فائدہ مکمل پہنچ سکے. واضح انشاءاللہ. مثل الصبر شجاعۃ. یہ دیکھیں اگر یہ جملہ کوئی کہہ رہا ہے اور کوئی سننے والا سن رہا ہے تو مطلب اس کو معنی پورا سمجھ میں آ جا رہا ہے، پھر وہ منتظر نہیں رہے گا کہ ہاں صبر جو کیا ہے یہ شجاعت ہے. البتہ اس کی تفسیر جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ الگ سی چیز ہے. یعنی یہ کہنا کہ اس کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، یہ ایک الگ بات ہے، سمجھ گئے. لیکن یہ کہ یہ لفظ جو کیا خود اپنے آپ میں مکمل ہے، الصبر شجاعت. واضح انشاءاللہ. ہاں تو یہ دیکھیے، یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تفسیر کا منتظر ہونا یہ الگ بات ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے. مگر یہ کہ جملہ اپنے آپ میں مکمل ہے، معنی مکمل ہے. واضح انشاءاللہ. کسی کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ الگ سی بات ہے. یا پھر یہ جملہ، یہ حدیث بھی ہے مولا کائنات کی، قیمت کل امرئ ما یحسنہ. یہ مولا کی حدیث بھی ہے کہ جتنی زیادہ انسان کے اندر نیکی ہوتی ہے اتنی اس کی قیمت ہوتی ہے. واضح انشاءاللہ. اذا علمت فعمل. جب کسی چیز کے بارے میں تمہیں علم ہو جائے تو بس علم پر ہی جو کیا ہے اکتفا نہ کرو، بس کہ اس کے مطابق عمل بھی کرو. فہذا هو المرکب التام. تو اگر آپ دیکھیں یہ مثالوں میں، یہ تمام مثالیں مرکب تام کی مثالیں ہیں. واضح انشاءاللہ. اس لیے کہ اس کے بولنے کے بعد متکلم کے لیے بھی صحیح ہے کہ وہ خاموش ہو جائے، اور فائدہ پورا مکمل ہو جاتا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے سامنے والے کو کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، وہ منتظر نہیں رہتا. وہ یعرف ہو. آپ اگر مطلب اصطلاحی تعریف کرنا چاہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرکب تام کسے کہتے ہیں کہ ما یصح للمتکلم السکوت علیہ. دیکھیے میں نے کہا تھا اس میں اختلاف ہے، لیکن مسلم نے یہاں پہ صاحب بتا دیں کہ ما یصح للمتکلم السکوت علیہ، جہاں پر متکلم کے لیے صحیح و درست ہو کہ وہ کیا کرے، اس پر خاموش ہو جائے، سکوت. اما اذا قالا میں ہوا کسی متعلق متکلم کی طرف. مگر جب متکلم یہ کہے کہ قیمت کل امرئ، کہ ہر انسان کی قیمت، دیکھیں اس کا ترجمہ ہوا، اور خاموش ہو جائے، تو ظاہر سی بات ہے سامنے والا کیا ہوگا، وہ منتظر رہے گا کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ. وسکت. سکت میں ہوا کہ نہیں متکلم بس یہ جملہ کہے اور خاموش ہو جائے. او قال اذا علمت. میں اسی کی مثال کو دیکھیں، وہ مرکب ناقص بنا رہے ہیں. یا پھر یہ کہے کہ اذا علمت اور خاموش ہو جائے، بغیر جواب، چونکہ اذا حرف شرط، جواب شرط، بغیر جواب للشرط، اس کا کوئی جواب ذکر نہ کرے، تو کیا ہوگا؟ ان السامع یبقى منتظرا ویجدہ ناقصا. تو سامع کیا ہوگا؟ منتظر رہے گا، اور وہ اپنے آپ میں پائے گا کہ یہ جملہ آپ نے کہا یہ جملہ ناقص ہے، اس کو آپ کیا کریں؟ مکمل کیجئے. حتی یتم کلامہ، یہاں تک کہ متکلم کیا کرے؟ وہ اپنے کلام کو مکمل کرے. فمثل ھذا. تو اس طرح کے کلام کو، اس طرح کی گفتگو کو کہ جہاں پر سامنے والا منتظر ہوتا ہے اور متکلم کے لیے بھی سکوت صحیح نہیں ہوتا، کیا کہتے ہیں؟ یسمى المرکب الناقص. ویعرف، اصطلاحی تعریف کی جاتی ہے کہ ما لا یصح للمتکلم السکوت علیہ. کہہ سکتے ہیں یہاں پر اضافہ کر سکتے ہیں، اس سے پہلے انہوں نے متکلم کے لیے ہی بات کی. واضح انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.